لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب دل کی گہرائی سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس کے مفہوم کا تعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کے بلند شان اور منقبت سے بھی وابستہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اس میں اشارہ بھی ہیں. سیرت طیبہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام سلسلہ شروع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں 5 سال گزارے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی زندگی کے 6 سال کون سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے. ان میں سے ایک واقعہ وہ صلح حدیبیہ کا ہے، اور جس کے ذیل میں بیعت الرضوان کا بھی ذکر ہے. جب غزوہ احزاب لڑا گیا اور وہاں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو کسی حد تک کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ یہ خیال کرنے لگے کہ اب شاید ہم مسلمانوں پر غالب نہ آ سکیں. اور دوسری طرف اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایک قسم کا حوصلہ پیدا فرمایا کہ ہم بے سر و سامان ہو کر بھی صرف ایمان کی دولت کو لے کر میدان میں نکلتے ہیں، اور اللہ پاک ہماری نصرت اور مدد فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ خواب ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو دکھائی گئی. پیغمبر کا خواب وحی ہوا کرتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر یہی سمجھیں کہ اللہ پاک کی طرف سے اب یہ خوشخبری ہے کہ میں صحابہ کرام کو لے کر بیت اللہ کا طواف کر لوں اور عمرہ ادا کر لوں. اگلی صبح آپ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ میں نے خواب کے اندر آپ سب کو اپنے سمیت بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ہے. کسی کو 6 سال ہو رہے ہیں، کسی کو 6 سال سے بھی زیادہ، کہ بیت اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، بیت اللہ کے سائے میں طواف کرنے کی سعادت نہیں ملی ہے. اور ہر صحابی کے دل میں ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ اب ہم اڑ کر بیت اللہ کے صحن میں پہنچے، بیت اللہ کا دیدار کریں اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنی دلی تمناؤں کا اظہار کریں. صحابہ کرام نے بھی تیاری فرمائی. تقریباً 1400 کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے لیے تیار ہوئے.
اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرعہ ڈالی تو ازواج مطہرات میں یہ قرعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکل آئی، اور اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے رفیق سفر بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی مدینے ہی سے وہ لیتے ہوئے آئے، اور ان کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے گلے میں خاص قسم کا ہار ڈال دیا جاتا تھا، یا پھر ان کے گلے کو تھوڑا سا زخمی کر دیا جاتا تھا اور اس پر خون ڈال دیا جاتا تھا، جس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ہدیہ اور قربانی کی جانور ہے۔ یہاں جب صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر مدینے سے نکلے تو یہ ذی القعدہ کے پہلی تاریخ تھی، یعنی یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے اور اس کے بعد دوسرا مہینہ حج کا ہے۔ اور مکے والوں کو انہوں نے تو تاریخ کو اپنا تابع بنایا تھا، تو ان کے ہاں یہ رجب کا مہینہ تھا، حالانکہ دونوں شہروں میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ بھی نہیں، 600 میل سے کچھ کم کا فاصلہ ہے، لیکن وہاں والوں میں جو مہینہ ہے وہ ان کے مرضی کے مطابق رجب کا چل رہا ہے، اور یہاں والوں کا جو اصل تاریخ ہے وہ ذی القعدہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلتے چلتے مقام حدیبیہ پہنچے، اور یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اسی کی اطلاع مکہ کے مشرکوں کو کر دی گئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام وہ آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حذیل قبیلے کے ایک سردار ورقہ کو اپنے طرف سے قاصد بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر ان کو بتلائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں، جنگ کے لیے نہیں، ہم صرف بیت اللہ کا عمرہ اور طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس صرف اپنی تلواریں ہیں، اور وہ تلواریں بھی نیام کے اندر ہیں۔ ہم ایک آدھا دن بیت اللہ کا طواف کر کے اپنا عمرہ مکمل کر کے واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ لیکن مشرکین نے یہ بات نہیں مانی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام اگر یہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم کمزور ہوئے، ہم مغلوب ہوئے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر اور اس کے ساتھی صحابہ کرام وہ غالب ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے طرف سے ایک دستہ تیار کیا کہ وہ صحابہ کرام پر حملہ کرے۔ انہوں نے قریب آ کر جب دیکھا کہ یہ تو سینکڑوں کے تعداد میں ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے، تو انہوں نے انتظار کیا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو جب یہ سجدے میں چلے جائیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہاں صحابہ کرام نماز کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، اتنے میں جبریل نے آ کر بتا دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ صلاۃ خوف ڈر والی نماز ادا کریں۔ اب یہ صلاۃ خوف ڈر والے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ فرمائے آدھے صحابہ کرام آگ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز کی ایک رکعت پوری کر لیں، اور آدھے صحابہ کرام آپ کی چوکیداری کریں۔ جب ان کی ایک رکعت مکمل ہو جائیں تو یہ وہاں جا کر وہ پہرے والی پوزیشن سنبھال لیں، اور وہ پہرے والے صحابہ کرام آ کر آپ کے ساتھ ایک رکعت اپنی مزید پڑھ لیں۔ پھر یہ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت الگ ادا کر لیں، پھر وہ آ کر اپنی ایک رکعت نماز وہ الگ پڑھ لیں۔ اس طرح ائمہ کرام کے ہاں صلاۃ خوف یعنی ڈر والی نماز ادا کرنے کے کچھ طریقے ہیں، میں صرف اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آدھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے وہ پہرا دے رہے ہیں، تو ان کو حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بنو ثقیف کا ایک سردار جو بڑا چالاک آدمی، ہوشیار آدمی ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو بھیجا کہ آپ جا کر ان کو ڈرائیں، دمکائیں اور ان کو یہاں سے واپس بھیج دیں۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ والوں کی خونریزی، ان کے جنگجو ہونے کی بہت سارے واقعات، وہاں کے بارے میں تیاریاں وہ کوئی بڑھ چڑھ کر بتائی، لیکن آپ اور صحابہ کرام اس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام کے دل تڑپ رہے تھے کہ اب تو کچھ میل کا فاصلہ ہے، اب ہم یہ فاصلہ زمین پر چلتے کے بجائے ہوا میں اڑ کر طے کریں اور مدینہ اور مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی صحن میں ہم اس کا دیدار کر کے طواف ادا کر لیں۔ جب یہ واپس ہوئے تو انہوں نے آ کر اپنے سرداروں کو بتایا کہ میں نے قیصر و کسریٰ اور ان کے چاہنے والوں کو بھی دیکھا، لیکن واللہ محمد عربی کے جان نثار وہ اپنے پیارے پیغمبر سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی جان نثاری اور اس طرح کی محبت دنیا میں کسی کو کسی سے کرتے نہیں دیکھی، اور دنیا کی آخری صبح تک صحابہ کرام کی جان نثاری کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، یہ وہ جماعت ہے جس کو میرے رب نے پیارے پیغمبر کے صحبت کے لیے اور دین اسلام کے احیاء اور بقا کے لیے منتخب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد قریش کے حلیف ہیں، ان حلیفوں میں سے ایک سردار ہیں حلیس، ان کو بھیجا کہ تم جا کر ان سے بات کر لو۔ اس نے آ کر جب دور سے دیکھا کہ اس قافلوں والوں کے پاس تو قربانی کے جانور بھی ہیں، تو وہ واپس ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے مذہب میں جن کے پاس قربانی کا جانور ہو ان کو روکنا، مزاحمت کرنا، ان کا راستہ روکنا، ان کو بیت اللہ تک نہ آنے دینا، یہ ہمارے مذہب میں منع ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر تم اس پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو روکو گی تو ہم آپ کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیں گے۔ تو یہ اور زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم پہلے سے کمزور، پھر ہمارا حلیف بھی ہم سے ٹوٹنے لگے، تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ یہ وفد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ معاہدہ کر لیں، اور یہ پہلا مقام ہے کہ مکہ کے سردار اور مکہ کے کافر وہ تلوار کے بجائے سفارتی ذرائع سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلی اور بڑی کامیابی کہ اپنے سے دگنے طاقت والے دشمن کو اس پر مجبور کیا کہ وہ تلوار اور اسلحے کے بجائے ٹیبل پر بیٹھ کر ان سے مذاکرات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر نگاہ دوڑائی تو حضرت عثمان کو بلا کر ارشاد فرمائے، عثمان تم ہمارا سفیر بن کر مکے میں چلا جانا اور وہاں جا کر مکہ والوں کو سمجھا دینا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں صرف 3 دن یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے اور اگلے دن ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عثمان ان کے ہاں بہت زیادہ عزت مند شمار کیے جاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان صرف زمانہ اسلام میں نہیں، زمانے جاہلیت میں بھی بہت بڑے سخی گزرے ہیں، صرف زمانہ اسلام میں نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی شریفوں کا اشرف گزرا ہے، صرف زمانہ اسلام میں نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی حیا اور عزت کا ایک مثال گزرے ہیں۔ تو مکہ والوں نے کہا، عثمان ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ جیسا آدمی مکے میں ہونا چاہیے، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، آپ صفا اور مروہ کی سعی کریں، آپ حجر اسود کا استلام کریں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کریں، حتیم میں جائیں، آپ کے لیے خانہ کعبے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے،
آپ پر کوئی منع نہیں، لیکن ہم آپ کے پیغمبر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا سوچتے ہو، میں عثمان اپنے آقا کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں گا؟ جس آقا نے مجھے بیت اللہ کا طواف سکھایا، جس آقا نے مجھے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے طریقے بتلائے، جس آقا نے حجر اسود کا استلام سکھایا، جس آقا نے مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے کا حکم دیا، میں اس کے بغیر یہاں گھوما پھروں گا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو نظر بند کیا۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپس آنے میں دیر ہو گئی تو کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر لیا ہے۔ وہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ سردار ہیں، ایک عزت مند آدمی ہیں، ایسا نہ ہو مکے میں اس کے طرفدار اور جانبدار پیدا ہو جائیں، تو اس لیے حضرت عثمان کی نظر بندی ختم کر لی۔ یہاں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی صحابہ کرام سے کہ آپ سب جمع ہو جائیں۔ یہ سب جمع ہو گئے، ایک کیکر کا درخت ہیں، اس کے سائے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے قاصد حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر لیا ہے، جبکہ قاصد کا قتل کسی بھی معاشرے کے کسی بھی دستور میں جائز نہیں۔ اب ہم اپنے قاصد اور اپنے سفیر حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کون کون میرے ساتھ تیار ہیں کہ ہم مکہ میں جائیں اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون اور ان کے شہادت کا قصاص اور بدلہ نہ لے لیں؟ صحابہ کرام 1400 کچھ صحابہ کرام سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ہم تیار ہیں، آپ ہمیں عمرے کے لیے لے جا رہے تھے، ہم عمرے کے لیے آئے، ابھی آپ یہاں سے ہمیں لے جا رہے ہیں کہ ہمارے سر قربان ہو جائیں؟ یہ تو ایک تن اور ایک سر ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ہزاروں جانیں ہوتی تب بھی آپ پر نچھاور کر لیتے، آپ پر قربان کر لیتے۔ صحابہ کرام کے بیعت ہوئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ھذا ید عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر عثمان یہاں ہوتا تو وہ بھی تمہاری طرح چل کر آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرتا، لیکن یہاں عثمان موجود نہیں ہیں۔ لیکن مجھے اپنے وفادار صحابی پر اتنا افتخار ہے، مجھے اتنا ناز ہے، مجھے اتنا بروسہ ہے کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی بیعت کر لیتا، تو اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہو گئی۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کی ہر صحابی کے تلوے مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہر صحابی اتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام نے کمال دکھایا ہے۔ ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، دیکھیے ایک خون قصاص، ایک خون عثمان کے لیے 1400 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں کہ ہم 1400 جانیں نچھاور کریں گے لیکن ایک جان کا بدلہ لیں گے۔ اندازہ کریں جس ایک جان پر، جس ایک ہستی پر 1400 صحابہ کرام، اور ان میں اللہ کا نبی بھی موجود اور ان میں حضرت ابو بکر، عمر اور علی بھی موجود، ان جیسے صحابہ کرام یہ تیار ہیں کہ ہم ایک ہستی کے لیے جان کی قربانی دینے کو تیار۔ اندازہ کر لیں کتنے بڑے شان کا مالک ہے وہ۔ پھر دوسری بات جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا دایاں ہاتھ میرا نہیں، یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا شان ہے اس صحابی کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ شمار کیا ہے۔ جب یہ منظر
अर्श से देखा जा रहा था, तो मेरे रब ने जिब्रील को भेजा कि जाए जिब्रील और ये जाकर ईमान वालों को बता दें कि इन्नल्लज़ीना युबाइऊनक, मेरे हबीब ये लोग जो आपसे बैयत कर रहे हैं, इन्नमा युबाइऊनल्लाह, ये हकीकत में तुझसे नहीं तेरे रब से बैयत कर रहे हैं। ये वादा तुझसे नहीं, ये वादा तेरे रब से हो रहा है। ये मुआहदा तुझसे नहीं, हकीकत में खल्लाक़ आलम से हो रहा है। फिर इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये अपने आप को कमजोर भी ना समझें, ये अपने आप को बेसहारा भी ना समझें। यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इनके हाथों पर मेरा रब का हाथ है, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। और उलमाए किराम फरमाते हैं जहां अल्लाह पाक के हाथ का जिक्र आए वहां आपकी नुसरत और ताईद मुराद होती है कि जिन्होंने आपके हाथ पर बैयत की है, मैं अल्लाह उनकी ताईद करूंगा, मैं उनकी नुसरत करूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा। यहां सहाबा किराम ने तैयारी की है कि हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए मक्का चला जाए। इतने में हजरत उस्मान भी आए और कासिद ने आकर बता दिया कि वह पहली वाली खबर झूठी थी और हजरत उस्मान सही सालिम है और वापस आ गए। जब हजरत उस्मान मक्के में थे तो सहाबा किराम आपस में कहने लगे उस्मान कितना खुशकिस्मत है, उस्मान कितना खुश नसीब है, अब बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा होगा, अब चाहे ज़मज़म से पानी पी रहा होगा, अब हजर अस्वद और रुकन यमानी का इस्तेलाम कर रहा होगा, अब तवाफ कर रहा होगा, अब सही कर रहा होगा। ये बातें अल्लाह के नबी ने सुनी, फरमाया खबरदार, मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ करे हो नहीं सकता, मेरा उस्मान मेरे बगैर चाहे ज़मज़म पर जाकर एक कतरा ज़मज़म का पिए नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान वापस आए, सहाबा इकराम ने दौड़ते हुए जाकर कहा उस्मान तूने तवाफ कर ली? उसने कहा नहीं। तूने गिलाफे काबा को पकड़ा? फरमाया नहीं। सफा और मरवा के दरमियान दौड़े लगाई? फरमाया नहीं। फिर फरमाया कैसे बात करते हो, मैं अपने प्यारे पैगंबर और तुम्हारे जैसे दोस्तों के बगैर मैं बैतुल्लाह का तवाफ कैसे कर सकता था? अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो मैंने नहीं कहा था मेरा उस्मान मेरे बगैर वहां कोई काम नहीं कर सकता। ये है एतमाद, ये है बरवसा जो सहाबा इकराम ने अपने प्यारे पैगंबर के दिल में रासिख करवाया था अपने ईमान की कुव्वत के जरिए। मुशरिकीन की तरफ से वफ्द आया, वफ्द के साथ बातें हुई, शराइत तय किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुआहदा लिखा जा रहा था तो लिखने वाले ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा अगर हम अल्लाह पाक को मानने वाले होते तो फिर झगड़ा किस बात का? क्या लिखें? बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखें। आपने फरमाया ये भी सही है। बिस्मिका अल्लाहुम्मा का माना भी यही है अल्लाह तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा ये मुआहदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुआसाए कुरैश और मक्का वालों के दरमियान तय हो रहा है। तो कुरैश ने कहा अगर हम इसको अल्लाह का रसूल मानते तो झगड़ा क्यों करते? झगड़ा तो इस पर है कि हम इसको अल्लाह का नबी मानने को तैयार नहीं। क्या लिखें? उन्होंने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख ले कि ये मुआहदा हमारे और मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे के दरमियान हो रहा है। आपने फरमाया ये सही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे आका मैं मानने को तैयार नहीं। फरमाया मिठा दो मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख लो। फरमाया वो हाथ शल हो जाएं जो आपके नाम गिरामी के सामने रसूलुल्लाह को लिखा हुआ मिठा दें। नहीं मिठा सकता हूं। फरमाया अच्छा फिर ऐसा कर लें मुझे दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है। हजरत अली ने फरमाया ये लिखा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने यूं करके खुद मिठाया। फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी हूं। जो शराइत तय हुई उनमें से पहला शर्त
آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکو گے، آپ آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیوں نہیں، کمزور ہیں ہم، ضرور جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے مجھے منظور ہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ تم میں سے جتنے لوگ بھی آئیں گے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، اور تلواریں بھی نیاموں میں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اللہ کے محبوب کیسے شرائط رکھ رہے ہیں یہ؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم اب بھی بغیر اسلحے کے جا رہے تھے، ہم آئندہ سال بھی بغیر اسلحے کے چلے جائیں گے۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ آپ آئندہ سال مکہ جاؤ گے، اگر آپ کے ساتھ ابھی کوئی مسلمان ہو جائیں یا پہلے کا کوئی مسلمان آپ کے ساتھ مکے سے آنا چاہے گا تو ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کسی مسلمان کو جو مکے میں ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں لا سکو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا کیسے شرائط طے کروا رہے ہیں، یہ کس طرح کی شرطیں ہمارے اوپر منوا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کمزور سمجھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اگلی شرط، تم میں سے کوئی آدمی اگر ہمارے ہاں آ جائیں تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس آ جائیں تو تم پابند ہو گئے کہ ہمارے بندے کو واپس کر لو گے۔ آپ نے فرمایا صحیح۔ یہاں یہ باتیں تو طے ہو رہی ہیں، وہاں دو صحابہ کرام زنجیروں میں باندھے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، عرض کرنے لگے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم پہلے آ چکے ہوتے تو لے جاتے، اب معاہدہ ہو چکا ہے، اب میں نہیں لے جا سکتا۔ اب اسلام کے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے معاہدہ کر کے معاہدے کے شرطوں کو خود توڑا ہے۔ میں اپنے سیرت پر یہ دبا لگانا نہیں چاہتا۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم واپس جاؤ۔ ذرا سوچئے صحابہ کرام اس وقت کس طرح انہوں نے صبر کا گھونٹ پیا ہوگا، کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ اور اگلی شرط یہ رکھی گئی کہ 10 سالوں تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور مقصد یہ تھا کہ 10 سالوں میں ہم اطراف میں ادھر ادھر گھوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی جماعت و لشکر تیار کر لیں گے۔ اس پر دستخط ہوئے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سر منڈوا لو، ہمیں واپس جانا ہے اور اگلے سال ہم عمرے کے لیے آئیں گے۔ صحابہ کرام اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، صحابہ اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہو چکا ہے؟ کبھی تو اشارے پر جانوں کو نچھاور کرنے والے، اور کبھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ سر منڈوا لو، حلق کر لو، واپس جانا ہے، تیاری نہیں ہے۔ اپنے خیمے میں گئے، ام المومنین ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمانے لگے یہ تیرے کیسے بیٹے ہیں؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں حلق کر لو، سر منڈواؤ، واپس جانا ہے، یہ سر منڈوا ہی نہیں رہے ہیں۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ اماں جان کے قدم مبارک پر۔ فرمانے لگے آقا ان کے دلوں میں اب بھی یہ تمنا موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ بدل جائے اور ابھی بھی اللہ کا حکم آئے اور ہم خانہ کعبے میں پہنچ کر طواف کر لیں۔ آپ پہلے اپنے باؤں پال مبارک چھوٹے کر لیں، پھر ان کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی اپنے خیمے سے باہر نکلے، اپنے بالوں کا حلق کروانے لگے۔ اب صحابہ کرام نے بال ایسے تیزی سے مڑوائے کہ کئی سو صحابہ کرام کے سر زخمی ہو گئے۔ اب دیکھیے اگر حضرت ام سلمہ بھی کہتی کہ ہاں ہاں آقا یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، کیا ہوتا؟ عقل دیکھیں، ظرف دیکھیں، ادب سکھلایا ہے کہ بڑوں کے مجلس میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، کیا چھوٹوں کی چغلی کی جاتی ہیں یا چھوٹوں کی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں، کیا چھوٹوں کے لیے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائی جاتی ہیں یا ان کے لیے راستے صاف کیے جاتے ہیں، کیا چھوٹوں کے لیے ان کی زندگیاں مشکل بنائی جاتی ہیں یا پھر ان کی زندگیوں میں آسانیاں لائی جاتی ہیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
بطور ماں امت کو ایک سبق سکھایا ہے۔ واپس گئے اور اگلے سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر عمرہ کیا ہے، اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ سن 6 اور 7 کم سے کم یہ 2 سال ان کے واقعات تو ہو جائیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں بقیہ حصہ جو اگلا ہے وہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، پیارے پیغمبر کی سیرت مبارک کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔